اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف یہ فضائل اور مناقب بیان کیے ہوتے تو کافی تھا. پھر کیا کہا؟ یہ دو میرے جو بیٹے ہیں نا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو بھی، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی شامل ہے، اس انداز کو بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھیلتے کھیلتے اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ لگانے لگے. دوڑ کے انداز میں کھیلنا شروع ہو گئے. بازار میں ملے تو رسول اللہ اپنے نواسے کو کہیں میری طرف آ، ادھر آؤ بیٹا، اردو میں سمجھا رہا ہوں، ادھر آؤ بیٹا. تو بیٹا آگے آگے بھاگی جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع ہو گئے اور پھر فوراً نہ پکڑا بلکہ اس کے اندر یہ اعتماد اور اس کے اندر یہ قوت پیدا کی کہ جیسے میں تجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہوں اور تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا. اور حسن تیزی سے آگے آگے دوڑے ہیں. رسول اللہ اس طرح محسوس کرا رہے اپنے بیٹے کو کہ تو بہت تیز دوڑ رہا ہے اور میں تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور تو مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا. بالآخر جب کافی عرصہ گزر گیا تو رسول اللہ نے چند قدم اٹھا کے ان کو پکڑ لیا تو وہ کہے لگانے لگے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیچھے بھاگ رہا ہو اچانک پکڑ لے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر رسول اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم سواری ہے. کبھی کندھے پہ سوار ہیں، کبھی کمر پہ سوار ہیں. اسی لیے ایک دن ایک تو ابو ہریرہ نے چوما نا، ایک دن حضرت ابو بکر نے حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور کہنے لگے یہ حضرت حسن کی فضیلت اور ان نواسوں کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت ابو بکر جیسا جلیل القدر صاحب بھی کہتا ہے میرے باپ آپ پہ قربان ہو. اس بیٹے کو کہہ رہا، آپ رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہیں، آپ رسول اللہ سے زیادہ تشبیہ رکھتے ہیں. علی ساتھ چل رہے ہیں اور علی کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر، حسن کو، چھوٹے بچے کو، آپ پر میرا باپ قربان جائے، آپ رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے ہیں. علی ساتھ ہی ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے. اور علی زور زور سے حضرت ابو بکر کے اس ڈائلاگ پہ ہنس رہے ہیں. کیا علی اور ابو بکر اور عمر میں اختلاف تھا؟ یہ پیار و محبت کی داستانیں ہیں کہ ابو بکر علی کے بیٹے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں اور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں تیرے سے نہیں ملتا، رسول اللہ سے زیادہ مشابہ ہے. اور بعد نے کہہ دیا سبحان اللہ، بعد نے کہہ دیا کتنی عمدہ سواری ہے. حضرت ابو بکر کے دل پہ یہ بات لگ گئی. حسن کو کتنی عمدہ سواری ملی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا تم سواری کی بات کرتے ہو، یہ دیکھو سوار کتنا عمدہ ہے. سواری کی بات کرتے ہو، سوار دیکھو. یہ صحابہ کی آپس میں محبت اور قربت ہے جن کے بارے میں یہ بدبخت بد زبان لوگ آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں. ان کی آپس میں لڑائیاں تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نواسے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ مسجد میں آئے ہیں. اب یہ جو امام ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کچھ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، دور سے آ رہے ہیں. رسول اللہ کو نظر پڑ گئی کہ میرے نواسے سرخ رنگ کے جوڑے اوڑے ہوئے منبر کی طرف تیزی سے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. گزرتے اچانک دونوں میں سے ایک کو ٹھوکر لگی. تیزی سے آ رہے ہیں نانا کی طرف، دوران خطبہ مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اور اچانک ٹھوکر لگ گئی ہے. رسول اللہ دوران خطبہ منبر سے اتر آتے ہیں اور بڑھ کے ان کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ بے شک مال اور اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھو مجھ سے خطبے میں بھی نہیں رہا گیا کہ میرا بیٹا لڑکھڑا کے گر پڑے. اور بدبخت اور ظالم وہ لوگ بھی ہیں، وہ رسول جو اپنے ان بیٹوں کو لڑکھڑا کر گرتے ہوئے منبر سے اتر آئے، اس کی گردن کے اوپر تلوار کو چلا دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ایک نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، ام سلمہ کی روایت بھی موجود ہے، دیگر روایات بھی موجود ہیں، ساری روایات کو جمع کیا جائے
تو یہ حسن کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے ان کی زندگی میں اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی مٹی کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو پکڑ کے بھی سونگا تھا کہ میرا بیٹا اس مٹی میں شہید کر دیا جائے گا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس بات کو بتا رہے ہیں میں ان بچوں کے قدموں کی لرزش بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور وہ کتنے شقی القلب ہوں گے کہ جنہوں نے تلواروں کو چلا دیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صحابہ بیان کرتے ہیں اس دن ہمیں شبہ پڑ گیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی، یا سجدہ کیا لمبا، کوئی صحابی تو نہ پیچھے سے سر اٹھائے، بالآخر اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ ایک صحابی نے سر اٹھا ہی لیا سجدے سے۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا نواسہ رسول اللہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور رسول اللہ سجدے سے صرف اس لیے سر نہیں اٹھا رہے کہ بیٹا ہے جتنا کھیلنا چاہتا ہے کھیل لے، جب کھیل کے فارغ ہو جائے گا تو سجدے سے سر اٹھا لوں گا، اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ ام فضل کو اور لونڈیوں اور باندیوں کی روایات آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی کہ بچپن میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے بارے میں یہ روایات صحیح ہیں، انہوں نے پیشاب کر دیا تو وہ لونڈی نے اچانک کھینچا کہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو فارغ ہو لینے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ یہ فقہی باب بھی بتایا کہ اگر بچہ شیرہار ہو، لڑکا ہو تو ترش کیا جائے گا، صرف چھینٹے مارے جائیں گے، اور اگر بیٹی ہو تو دھویا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نواسوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ بارہا بیان کرتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، بتا کے گئے ہیں۔ ایک دن حسن آئے، ایک دفعہ نہیں کہا، یہ 3 مختلف اوقات کے اوپر اور متعدد روایات ہیں۔ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ کیوں جی؟ یہ انشاءاللہ لمبی عمر پائے گا اور اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آنا جائیں گے۔ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ اس دن یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں، مسلمانوں کے بدبخت رافضی سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا کہتے ہیں۔ حضرت حسن کو اس حدیث کا نہیں تھا پتا؟ کیا جمل اور صفین کی جنگیں پہلے نہیں سی گزر گئیں؟ کیا حسن نے اس دن مسلمان امت کو ایک کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے پشین گوئی تھی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اور حسن نے کیسی قربانی دی؟ حسن سے پوچھا جاتا تھا، کہتے تھے وہ میرے ارد گرد جنگجو تھے، جرنیل تھے، ایسے ایسے بہادر تھے کہ اگر لڑتے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن میں اپنے نانا کی امت کا خون بہتا نہیں تھا دیکھ سکتا، اس لیے میں نے صلح کو کر لیا۔ سیدنا امیر معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے متفقہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بن گئے۔ حسن کی اس ایک تدبیر سے امت میں جو اختلاف سیاسی چلا آ رہا تھا اسی دن ختم ہو گیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اسی صلح کے نتیجے میں امت نے جو فتوحات کی وہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ کے دور میں کیسی فتوحات ہوئی، کس طرح اسلام پھلا پھولا۔ یہ ایک حسن تدبیر کا نتیجہ تھا، یہ ان نواسوں کی حکمت عملی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ درست راستے کے اوپر چل پڑا۔ لیکن افسوس، وہ گردن جس کو رسول اللہ کے لب لگے تھے ظالموں نے،
بدبختوں نے اس گردن کا بھی احترام نہ کیا اور ان کے اوپر تلواروں کو چلا دیا. اور اس بارے میں اہل حدیث کا موقف واضح ہے. اہل سنت کی اکثریت بھی اسی بات کی قائل ہے کہ سیدنا حسین کو ان کوفیوں نے شہید کیا جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا. پکڑے جانے کے اندیشے پہ سیدنا حسین سے غداری کی. آج آپ جتنے بھی مناظر دیکھتے ہیں، خطوں کا خیمہ جلنا اور اس طرح کی منظر کشی، یہ ساری کی ساری باتیں، ہمارا اس بارے میں یہ ذہن ہے. لیکن پھر بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اے اللہ میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. حسن و حسین کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، جس طرح صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ، جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان کی محبت سکھانی چاہیے، اسی طرح اپنے اولاد کو حسن و حسین کی محبت بھی سکھلانی چاہیے. بات آئی ہے تو یہ بات بھی سن لیجئے. لوگ کہتے ہیں جی یہ جی قاتلین حسین کے ہمدرد. اہل سنت کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے. ایسے جھوٹے الزاموں کے اوپر بھی لعنت ہے کہ یہ کس قسم کا بہتان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین کے قتل میں جو ملعون ملوث ہے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں برستی ہیں، لیکن یہ کہنا فلاں ملوث ہے فلاں ملوث ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے. کون ملوث ہے؟ سیدھا آپ دو ٹوک موقف اختیار کریں، وہی جو سیدنا علی نے طلحہ و زبیر کے قاتلوں کے بارے میں کہا تھا. زبیر کا سر لے کے آ گیا تھا نا حضرت علی کے پاس، حضرت علی کا لشکری آ گیا تھا کہ شاید انعام ملے گا، شاید تواضع ہوگی، اور آ کے کہنے لگا دیکھیے زبیر کتنے بڑے جرنیل کا سر ہے. حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ تجھے جہنم کی بشارت ہو. میں نے نبی سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، تو اس کا سر کاٹ کے لایا کہ علی تجھے انعام دے گا، تجھے جہنم کی بشارت ہو. وہی ہمارا عقیدہ ہے. حسین کے قتل میں ملوث ہر فاسق فاجر بے ایمان لعنتی کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں اور اس کے لیے جہنم کی بشارت ہے. لیکن معین کر دینا کسی کو کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اگر آپ تاریخ کے اوراق الٹیں گے تو اس خانوادے کے باقی رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے، جو باقی زندہ رہے، جو عینی شاہد ہے اس واقعے کے، انہوں نے جن کو قاتل کہا ہم انہیں قاتل مانتے ہیں، انہوں نے جن کو قاتل نہ کہا ہم ان کو قاتل نہیں مانتے. وہی بچے تھے نا، وہی عینی شاہد ہیں، انہی کو پتہ ہے کہ کون قاتل ہیں. جو گواہیاں ان کی ہیں انہی کو سکہ مانا جائے گا. 300 سال بعد کوئی راوی اٹھ کے کہ کربلا میں یہ ہوا وہ ہوا، یہ کہانی ہے. 300 سال بعد اس واقعے کے جو عینی شاہد ہیں، زندہ بچنے والے، صرف وہ جو بات کہیں گے وہی سکہ ہے. اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، تو امت سے اختلاف ختم ہو جائے، امت آج بھی ایک ہو جائے. ہم حضرت حسین کے قتل میں ملوث ہر کردار کو لعنتی سمجھتے، ملعون مانتے، اس کا کوئی اکرام نہیں کرتے. جس طرح سیدنا عثمان کے قاتلین کا کوئی اکرام نہیں ہے، جس طرح سیدنا علی کے قاتلین کا کوئی اکرام نہیں ہے، طلحہ و زبیر کے قاتلین کا کوئی اکرام نہیں ہے، اسی طرح سیدنا حسین کے قاتلوں کا بھی کوئی اکرام نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.